نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا دی گئی وہ ہے جس کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ اور بھی بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی حضرت کا مبارک ذکر ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ حدیث بالا کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود شریف نہ بھیجے۔ بعض احادیث میں اس کو شقی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، نیز جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا ہے۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ نہ دیکھے گا۔ محققین و علماء نے ایسی روایات کی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے آقا کے ظاہری ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل دشوار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہے کہ تحریر و تقریر ان کا احصاء کر سکے۔ اس کے علاوہ حضرت کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وعید اور تنبیہ بجا اور موزوں معلوم ہوتی ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محرومی مستقل بد نصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جو شخص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے، حق تعالی جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ نیز فرشتوں کا اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا، احد پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا وغیرہ وغیرہ امور مزید برآں۔ نیز اللہ جل شانہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کے غصے سے امان، قیامت کے ہول سے نجات، مرنے سے پہلے جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا وغیرہ بہت سے وعدے درود شریف کی خاص خاص مقداروں پر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ ان سب کے علاوہ درود شریف سے تنگی معیشت اور فقر دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے اور دل کی نفاق اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے، لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے، اور بہت سی بشارتیں ہیں جو درود شریف کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ فقہا نے اس کی تصریح کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بھر میں درود شریف کا پڑھنا عملاً فرض ہے، اور اس پر علماء مذہب کا اتفاق ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اور دوسرے بعض کے نزدیک مستحب۔ સ્વિચ ઓન છે? કાલે એવું કહેતા હતા કે ઘરમાં 8:30 ફોન આવ્યો પછી સંભળાતું હતું, ઘરમાં અવાજ નહીં આવતો હતો કાલે।
بزرگان محترم، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے سماج کے اندر ایک بات یہ رائج ہے کہ 27ویں رجب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر یہ نصیب ہوا ہے۔ تو اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ 27ویں رجب کی شب کو عبادت کرتے ہیں کہ بھئی یہ بھی شب برات کی طرح عبادت کی رات ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ اعمال بھی گھڑ رکھے کہ بھئی اتنی رکعت نماز پڑھنے کی، پہلی رکعت میں یہ پڑھنے کا، دوسری رکعت میں یہ پڑھنے کا، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے پھیلا رکھا ہے اس بات کو۔ اور دوسرے دن یعنی آپ دیکھیے کہ شب معراج کو وہ شب برات کی طرح سمجھتے ہیں۔ شب برات میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی رات کو عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ رات کو عبادت کرنا چاہیے، اور دوسرے دن روزے کا تذکرہ ہے۔ تو اسی طرح اس میں بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو خاص عبادت کرنی ہے 27ویں رجب کی شب میں، اور جو دوسرا دن آتا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اور روزہ رکھنا ہی نہیں بلکہ روزے کی فضیلت بھی گھڑ رکھی ہے، اور اس کا نام کیا رکھا کہ ہزاری روزہ۔ ہزاری یعنی ہزار، تو یہ گڑھ رکھا ہے کہ جو مسلمان 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا تو فضیلت یہ بیان کرتے ہیں کہ اسے ایک روزہ رکھنے کا ثواب 1000 روزہ رکھنے کے برابر ملے گا۔ تو چونکہ 1000 روزے کا ثواب، اس لیے روزے کا نام ہی کیا رکھ لیا کہ ہزاری روزہ۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی روزہ ہزاری نہیں، اس سے چاہیے بیزاری ہے، اس سے کیا چاہیے، بیزاری چاہیے کہ بھئی دین کے اندر ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اسی لیے نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنا یہ غلط عمل ہے، بلکہ علماء نے اس کو بدعت لکھا ہے کہ جو مسلمان 27ویں رجب کو اس اعتقاد کے ساتھ روزہ رکھے گا کہ بھئی یہ روزہ رکھنا اس دن کا 1000 روزے کے برابر ثواب دیتا ہے، اور اس کی فضیلت جو ہیں وہ وارد ہیں، تو یہ عمل نہ صرف یہ کہ کار ثواب ہوگا بلکہ بدعت اور بڑا گناہ ہے۔ اور بدعت ایک ایسا گناہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر بدعتی کو بدعت سے توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ شرابی کو شراب سے توبہ نصیب ہو جاتی ہے، جواری کو جوئے سے توبہ نصیب ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی زنا میں مبتلا ہے تو اس سے بھی اس کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے، کوئی اور کام کرتا ہے اس سے اس کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن لکھا ہے کہ عام طور پر بدعت سے توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ شراب پینے والا عارف بھائی یہ سمجھے گا کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، جوا کھیلنے والا یہ سمجھے گا اسماعیل چچا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اور اسی طرح سے زنا کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔
لیکن بدعت کرنے والا اپنی بدعت کو اور اپنے عمل کو برائی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ تو کار ثواب سمجھتا ہے، دین کا حصہ سمجھتا ہے، لہذا اسے توبہ کیسے نصیب ہو سکتی؟ فرق سمجھ میں آیا کہ بھائی بدعت سے توبہ کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ علماء نے یہ فرق لکھا ہے صدیق بھائی کہ وہ تو اس کو ثواب کا کام سمجھ رہا ہے، جب ثواب کا کام سمجھے گا تو ثواب کے کام سے کوئی توبہ تھوڑی کرے گا۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے ذاکر بھائی کہ بدعت کہتے کسے ہیں، ورنہ آج جس کے جی میں جو آتا ہے وہ اسٹیمپ مار دیتا ہے کہ یہ کام محسن بھائی بدعت ہے۔ ہاں، جس کے جو جی میں آیا اس نے اس کو بدعت قرار دے دیا۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کو کہ انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ یعنی اس طرح مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ اگر آدمی سمجھنا چاہے تو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیے 3 چیزیں ہیں، ایک ہے سنت، دوسری ہے رسم، اور تیسری ہے بدعت۔ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں میں فرق سمجھنا پڑے گا۔ کون سی 3 چیزیں چودھری صاحب؟ سنت، اس کے مقابلے میں بدعت آئے گی۔ سنت کا مقابلہ یاد رکھو ہمیشہ بدعت سے ہوگا، سنت کا مقابلہ ہمیشہ کس سے ہوگا؟ بدعت سے ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ ورنہ بعض لوگ، ایک حدیث ہے اس سے دھوکہ کھاتے اشرف بھائی، کیا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو مسلمان، مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان جب میری سنت مٹ گئی ہو، میری کسی سنت کو مٹا دیا گیا ہو، اور ایسے وقت میں وہ سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو کتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ 100 شہیدوں کا نورانی بھائی ثواب ملے گا اس کو، کہ وہ ایسے وقت میں جب کہ سنت مٹ گئی ہو اس کا اجرا کرے، اس کو جاری کرے۔ دیکھیے بعض چیزیں علماء بھی اس میں گوتا کھا جاتے ہیں، خطا کر جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں، چونکہ انسان ہے۔ علماء بھی آخر کیا ہے؟ انسان ہی تو ہے بھائی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ غلطی سے پاک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی لیے ہم بولتے ہیں کہ اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہے جب بولا جائے گا تو چودھری صاحب کیا میننگ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر خطا، ہر بھول، ہر گناہ، ہر چیز سے جو ہے وہ پاک ہے۔ نبی پاک، یہ بھی ہم بولتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہرحال اس کا پھر الگ میننگ ہے، اور بات پھر کسی اور طرف نکل جائے گی تو اس طرف نہیں جانا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی علماء یہ بھی کوئی معصوم نہیں ہے، نبی کی ذات معصوم، اور علماء کیا معصوم ہوں گے؟ صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ بھی کیا ہے چودھری صاحب؟ محفوظ ہے، لیکن معصوم نہیں ہے۔ تو ہو جاتی ہے غلطی، مسٹیک جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے ذاکر بھائی کہ ایک صاحب مسئلہ پوچھنے آئے، فتویٰ پوچھنے، حضرت تھانوی نے اس کو بتا دیا کہ بھئی یہ جواب ہے، وہ جواب سن کے چلا گیا۔ اب حضرت کو بعد میں تنبہ ہوا کہ یار میں نے اس کو جواب غلط دے دیا ہے، تو فوراً ایک آدمی دوڑایا پیچھے کہ جاؤ اور جا کر اسے یا تو یہاں بلا کر لاؤ، آ سکتا ہو تو، ورنہ بعض مرتبہ آدمی کو کیا ہوتی ہے؟ جلدی ہوتی ہے، تو بھائی وہ راستہ قطع کر چکا ہے، کاٹ چکا ہے، نہیں آ سکتا تو اسے وہیں پہ تم بتا دینا۔ حضرت نے اس کو جواب دے کر جو ہے وہ بھیج دیا۔ تو بعد میں جو ہے حضرت کو تنبہ ہوا، تو ایسا ہو سکتا ہے۔
لیکن جان بوجھ کے جو ہے غلطی نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان ہے، علماء بھی، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نورانی بھائی امام کو نورانی مخلوق سے کم نہیں سمجھتے ہیں، علماء کو فرشتوں سے کم نہیں سمجھتے، کہ غلطی ہو گئی تو رائے کا کیا بناتے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، بھائی انسان ہے، ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو اس پہ سنا رہا تھا، دو بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سنا ہے نا، اور دوسرے ہیں سید احمد شہید۔ ایک کا نام کیا ہے صدیق بھائی؟ اسماعیل شہید اور سید تھے، اور دوسرے کا نام حافظ امتیاز کیا ہے؟ احمد ہے۔ تو نام میں ذرا مجھے ادھر ادھر ہو رہا ہے، واقعہ اچانک سے بات یاد آ گئی، تو شاید سید احمد شہید کا واقعہ ہے کہ وہ حنفی المسلک تھے، بات سمجھنے کی ہے، وہ حنفی المسلک تھے کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کرتے تھے۔ ایک دن امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ رفع یدین کر لیا۔ رفع یدین جانتے ہیں نا، ہاتھ اٹھانا، رفع کا معنی کیا ہے؟ اٹھانا، یہ عربی لفظ ہے، رفع کا معنی ہے اٹھانا۔ قرآن میں ہے نا کہ ہر مومن کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو نیکی کرتا ہے تو کہاں پہنچتی ہے؟ آسمان پر، ہے نا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ کیا فرمایا؟ کہ والعمل الصالح یرفعہ، کہ نیک اعمال جو آدمی کرتا ہے تو کہاں اٹھائے جاتے ہیں؟ آسمان پر نیک اعمال کو، کہ اوپر جو ہے اٹھایا جاتا ہے۔ کیوں اوپر اٹھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جنت کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے، اوپر ہے جنت، اور دوزخ کہاں ہے؟ نیچے ہے۔ صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اسماعیل چچا نے ان کو دیکھا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے معارف القرآن میں، ان کی مشہور زمانہ تصنیف مفہوم یہ ہے کہ جہنم، اللہ تعالیٰ جب میدان محشر اور حشر، میدان حشر میں جب لوگ جمع ہوں گے اور جن کو جہنم میں جانا ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پل صراط پر سے گزرنا ہے، کٹ کے آدمی کہاں گرے گا؟ نیچے جو ہے گرے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اسی زمین کو، اس لیے کہ اس پہ لوگوں نے گناہ اتنے کیے ہیں کہ یہ نیچے سے سلگ رہی ہے آلریڈی، اس لیے کہ نیکیاں تو جو زمین پہ کی جاتی ہے وہ کہاں اٹھا لی جاتی؟ آسمان پر جو ہے اٹھا لی جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ کعبۃ اللہ یہ مرکز ہے، اور اس کی جتنی برانچیز ہیں، شاخیں ہیں، وہ کیا ہے؟ مساجد ہیں۔ کہ زمین میں، روئے زمین پر جہاں کہیں مساجد ہے، اس کا مرکز اور پاور ہاؤس یہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے۔ اور ہمارے سعد اللہ صاحب وہیں گئے ہیں، اللہ ان کا سفر آسان فرمائے، عمرہ کے لیے گئے ہیں، تو ایک صاحب مسجد حرام گئے، اور سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ معراج کی ہی بات چل رہی ہے، تو قرآن نے کیا فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو سعد اللہ صاحب مسجد حرام گئے ہیں، اور آگے ہیں کہ الی المسجد الاقصی۔ ہمارے حنیف بھائی صورت والے محسن بھائی نے جن کی جگہ لی ہے کہ وہ وہیں عام طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آج مسجد اقصی کے لیے نکلے ہیں۔ تو ایک مسجد حرام گئے ہیں جو الٹے ہاتھ پہ بیٹھتے ہیں عام طور پہ، اور سیدھے ہاتھ پہ بیٹھنے والے مسجد اقصی جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے سفر کو آسان فرمائے، اور قبول جو ہیں وہ فرمائے، ان کے نیک اعمال کو جو وہاں پر انجام دے۔ بہرحال تو میں آپ کو کیا بتا رہا تھا، میں ہی بھول گیا۔
خیر بہرحال ہاں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جزاک اللہ. تو رفع یدین آپ کو بتا رہا تھا. ہاں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو روئے زمین، یہ جو ہیں جتنے حصے ہیں مساجد ہے، ان تمام کو بھی کہاں اٹھا لیا جائے گا؟ آسمانوں پر. جنت کے اندر جو ہیں اس کو پہنچا دیا جائے گا، اس کو اٹھا لیا جائے گا. تو جہنم اسی نیچے ہیں. اور قرآن نے منافقین کے تعلق سے 5ویں پارے میں کیا فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. تو یہ بالکل نیچے ہوں گے منافق، آستین کا سانپ ہیں. تو یہ لوگ بالکل نیچے ہوں گے. تو جنت جو ہے وہ اوپر ہے. اسی لیے بعض مرتبہ اللہ کا نیک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے. یہ کہا جاتا ہے صدیق بھائی کون روتا ہے؟ لوگ تو روتے ہی روتے ہیں لیکن آسمان بھی روتا ہے. وہ جو بارش برستا ہے. لیسٹر کے اندر ایک تاریخی جنازہ ہوا ہے، حضرت مولانا گورا صاحب ان کا. یہ حضرت مولانا یوسف موتارا علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے، ان کی کتاب میں میں نے پڑھا. حضرت نے لکھا کہ وہ تاریخی جنازہ ہے، کوئی آثار نہیں تھے، غضب کی گرمی تھی. گرمی میں بارش برستا ہے؟ عام طور پہ گرمی میں نہیں برستا بارش. لیکن جب ان کے دفنانے کی باری آئی ہے تو وہ کہنے والے نے کہا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور ذرا جھوم کے جو ہیں وہ نکلے. تو آسمان رویا ہے، بلکہ ہلکا ہلکا برف باری بھی ہوئی ہے. اور نادر کے اندر 2 دینی ادارے ہیں، ایک دارالعلوم اشرفیہ، دوسرا جامعہ حسینیہ. تو جامعہ حسینیہ کے سابق محتمم حضرت مولانا محمد سعید صاحب راندیری نور اللہ مرقدہ کا جب انتقال ہوا ہے، آسمان بالکل صاف ہے، بارش کے کوئی آثار نہیں ہیں. لیکن جب جنازہ نکلا ہے تو کیا ہوا؟ بارش جو ہے وہ برسا ہے. تو علماء نے یہ لکھا، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ الیہ یصعد الکلیم الطیب والعمل الصالح یرفع، کہ نیک اعمال یہ آسمان پر جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں. تو چونکہ اب اس کا بینک اکاؤنٹ، نیکی کا اکاؤنٹ بظاہر کیا ہو گیا؟ کلوز ہو گیا، بند ہو گیا. صدقہ جاریہ وہ الگ بات ہے، لیکن بظاہر میں نے ایک لفظ استعمال کیا، وہ کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا ہے، کلوز ہو گیا ہے. تو اس لیے جس دروازے سے آسمان کے اور جہاں سے اس کی نیکیاں اوپر کو اٹھ رہی تھی، اب وہ بھی جانتا ہے کہ اب یہ دنیا سے جا چکا ہے، آنکھ بند ہو چکی ہیں. تو اس کی جدائی میں، اس کے غم میں آسمان بھی روتا ہے. وہ بارش جو برس رہا ہے یہ در حقیقت آسمان کے آنسو ہیں کہ لوگ تو لوگ رو رہے ہیں لیکن آنسو آسمان بھی جو ہے وہ رو رہا ہے اس دن. تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ رفع یدین، رفع پہ سے نکلا. رفع کا معنی کیا ہے؟ اٹھانا، اوپر کو اٹھانا. اور اس کا نام عربی میں کیا ہے؟ ید. اس کا نام کیا ہے؟ ید. فارسی میں کہتے ہیں دست. اور اپنے یہاں کسی کو وہ جو لگ جائے جو نہیں لگنا چاہیے ذاکر بھائی تو کیا بولتے ہیں؟ આપણે તો ગુજરાતીમાં મોહસિનભાઈ લવ્સ બી એવો કે બોલવાનું બી મન નહીં થાય તે કે છેરપટ્ટો. સિદ્દીકભાઈ નામ તો જો યાર کہ چھیرپٹو. اور بچپن میں یہ سب نادانیاں بھی کی، اللہ معاف فرمائے، کہ کسی کے ساتھ اسماعیل چچا مذاق کرنا ہوتا تھا تو جمال گوٹا کھلا دیتے تھے. ادھر جمال گوٹا اور ادھر وہ جلال میں ذاکر بھائی جمال اور جلال. تو بہرحال وہ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ حافظ صاحب سناتے تھے کہ اس کو دست اس لیے بولتے ہیں
کہ ٹوائلٹ آدمی کرتا ہے بڑا استنجا تو ہاتھ پانی لینا پڑتا ہے نا، تو ہاتھ پانی بولتے ہیں کہ بھائی ہاتھ بھی یوز ہوتا ہے اور پانی بھی، اور فارسی میں دست بولتے ہیں تو دست اس لیے کہ بار بار دست جاتے ہیں وہاں عارف بھائی کہ بار بار دست جو ہیں یعنی دست یہ استعمال ہو رہا ہے تو وہ دست بہرحال. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ عربی کے اندر اس کو ید کہتے ہیں، اور ایک ہو تو ید اور دو ہو، جیسے مکہ مکرمہ کا حرم جب ہم بولیں گے نورانی بھائی تو کیا کہیں گے؟ حرم شریف. تو مکہ مکرمہ میں بھی اسماعیل چچا حرم شریف ہے اور مدینہ منورہ میں بھی حرم شریف ہے. تو مدینہ منورہ کا حرم شریف یہ الگ الگ کر دیا ہم نے، لیکن جب دونوں کو ملا دیں گے تو کیا بولیں گے؟ حرمین شریفین، ہے نا عبدالسلام بھائی؟ حرمین شریفین. تو یہ دو ہو گیا، ایک ہے تو ید اور دو ہے تو حرمین یدین. کیا ہو گئے؟ یدین. رفع یدین. جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو کتنے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ دونوں اٹھاتے ہیں نا، اور دونوں اوپر اٹھاتے ہیں، کوئی نیچے تو نہیں اٹھاتا ہے، چاہے یہاں تک اٹھائے یا یہاں تک اٹھائے، لیکن کہاں اٹھاتا ہے؟ اوپر جو ہے وہ اٹھاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک صاحب جو 4 اماموں کو نہیں مانتے، ان کے یہاں دعوت تھی کسی حنفی کی، اور ٹانگ تھا وہ لیگ چکن کا جس کو بولتے ہیں تو وہ تھی، تو وہ کھا رہے تھے. کسی نے کہا کہ بھائی آپ ان کے یہاں کھا رہے ہیں، تو کہنے لگے رفع یدین میں اختلاف ہے، رفع رجلین میں اختلاف نہیں. توبہ ہے. اب سمجھنے والے سمجھ گئے، نہ سمجھے تو کوئی بات نہیں، عقیدے کی بات نہیں تھی ہر چیز کا ترجمہ صدیق بھائی نہیں کرنے کا. تو کیا کہا کہ رفع یدین میں تو اختلاف ہے، رفع رجلین میں اختلاف نہیں ہے. تو بہرحال رفع یدین، تو یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے اس کو اٹھانے کو رفع یدین بولتے ہیں. تو ہم لوگ ایک ہی مرتبہ اٹھاتے ہیں، اور سعد اللہ صاحب ایک سے زائد مرتبہ اٹھاتے ہیں. تو سید احمد شہید غالباً انہوں نے یہ سوچا کہ یہ سنت، چونکہ اس مسجد میں سارے حنفی تھے، اس مسجد میں کیا تھے جہاں حضرت نماز پڑھتے تھے چودھری صاحب سارے حنفی تھے. اب ایک دن انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو سنت متروک ہو گئی، یعنی چھوٹ رہی ہے برسوں سے. تو انہوں نے کیا کیا؟ رفع یدین ایک سے زائد مرتبہ کیا. جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو سید اسماعیل شہید نے ان کو پکڑا اور کہا کہ بھائی کیا بات ہے، آج تم نے جو ہے ایک سے زائد مرتبہ رفع یدین آپ نے کر لیا، تم تو حنفی المسلک ہو، اور حنفی مسلک میں ذاکر بھائی ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے، اور اس ملک میں بیوی پہ کبھی نہیں اٹھانا ہے. تو بہرحال ہے کہ ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ اٹھانا ہے. آپ نے 2 مرتبہ یا 2 سے زائد 2 کیا، بلکہ زائد آپ نے کیوں اٹھایا؟ تو چودھری صاحب انہوں نے کیا کیا؟ یہ حدیث سنائی کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی الی آخری. دیکھیے اتنے بڑے عالم ہیں، دھوکہ کھا گئے، غلطی جو ہے وہ کر گئے، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے پر دوسرا علم والا جو ہے وہ ہوتا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم نے حدیث کا مفہوم غلط سمجھا ہے، تمہیں اس پہ 100 شہید کا ثواب نہیں ملے گا. حالانکہ نام ویسے خود شہید ہونے والے تھے بعد میں، کہ لگا نام بعد میں شہید کہ سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، لیکن وہ وہاں 100 شہیدوں کا ثواب ڈھونڈ رہے تھے عارف بھائی کہ بھائی یہ تو سنت جو ہے وہ مٹ رہی ہے، برسوں سے ہم اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی مرتبہ رفع یدین ہم کرتے ہیں، اور احادیث میں ایک سے زائد مرتبہ بھی حضور سے ثابت ہے، اور ہمارے یہاں کوئی عمل نہیں کر رہا، اس لیے میں نے آج ہی عمل کر لیا کہ ایک سنت جو متروک ہو گئی میں نے اس کو زندہ کر دیا، 100 شہیدوں کا مجھے ثواب ملے گا. تو حضرت نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے تم نے اس حدیث کا صحیح مطلب نہیں سمجھا. میں نے کیا کہا تھا ابھی آپ کو کہ بدعت کس کے مقابلے میں آئے گی؟ سنت کے. اس پہ مجھے یاد آیا
حضرت نے فرمایا یہ 100 شہیدوں کا ثواب اس وقت ملے گا کہ جب وہ سنت بالکل متروک ہو چکی ہو اور اس کے بالمقابل اس کی جگہ کس نے لے لی ہو؟ بدعت نے لے لی ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ کے بندے، حضور سے یہ بھی تو ثابت ہے کہ نماز میں صرف ایک ہی مرتبہ رفع یدین کیا جو ہم لوگ کرتے ہیں، یہ بھی تو سنت ہے، اور پہلے یہ عمل تھا کہ ایک سے زائد مرتبہ، تو فرمایا کہ دونوں سنت ہے، یہ کہاں سنت متروک ہوئی، دونوں سنت ہے، ہم اس سنت پہ عمل کرتے ہیں، دوسرے حضرات دنیا میں دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ دوسری سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تو ہماری مسجد میں سنت کی جگہ بدعت نے تھوڑی لی ہے۔ سمجھ آیا کہ ہماری نماز میں سنت کی جگہ بدعت نے نہیں لی ہے، اور 100 شہیدوں کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب سنت ختم ہو کر اس کی جگہ بدعت پکڑ لے۔ تو ان کی آنکھ کھلی اور میری بھی آنکھ کھلی کہ 8:40 ہو گئے ہیں کہ اس پہ جو ہے ہمیں بند کرنا ہے۔ تو بہرحال سمجھ آ گیا، انشاءاللہ بدعت آپ کو کل سمجھائیں گے، لیکن اتنا یاد رکھو زندگی میں کبھی جو ہے 27ویں رجب کا روزہ رکھیو مت، یہ ثواب نہیں بلکہ الٹا کیا ملے گا؟ گناہ جو ہے وہ ملے گا، اور یہ کام بدعت ہے، یہ ہمیں رکھنا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اخیر میں آپ کو جو ہے یہ اشعار سنا کر بات کو ختم کرتے ہیں، جلدی جلدی جو ہے سن لیں، بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ چلا آ رہا ہماری طرف یہ رواج ہے، چلا آ رہا ہماری طرف یہ رواج ہے، 27ویں رجب کو مناتے شب معراج ہے، رکھتے ہیں اس دن روزہ، نام رکھا ہزاری ہے یہ عمل غیر ثابت مگر جاری ہے یہ عمل غیر ثابت مگر جاری ہے۔ شب معراج کے متعلق کئی اقوال ہے، نہ ہے تاریخ متعین نہ فکس کوئی سال ہے، یعنی تاریخ بھی متعین نہیں ہے، مہینہ بھی متعین نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ربیع الاول میں، کوئی کہتا ہے ربیع الثانی میں، کوئی کہتا ہے رجب میں، کوئی کہتا ہے رمضان میں، مہینہ بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اگلی بات سمجھنے کی ہے، ایسے کئی اعمال ہم میں اب بھی رائج ہے، ایسے کئی اعمال ہم میں اب بھی رائج ہے، جن میں سے بعض تو بالکل ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ 27ویں کا روزہ آخری شعر ہے، اس میں آمین کہہ دیجیے اخیر میں، خدا ہمیں سدا راہ راست پر چلائے، خدا ہمیں سدا راہ راست پر چلائے، راہ بدعت سے ہمیں تا حیات بچائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔ میرے خیال میں مولانا وہ جو لسٹ ہے کہ بزرگ والے پتہ ہے نا